جس مقام پر کلام پاک کا زیادہ تر حصہ نازل ہوا وہاں کی آب و ہوا گرم اور زمین بنجر اور غیر محفوظ ہو سکتی ہے۔ جنوب میں کچھ مقامات پر پورے سال میں 2 سے 10 انچ تک بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بحیرہ مردار بے جان ہے اور یہودیہ کے بیابان میں درجہ حرارت 129 فahrenheit تک پہنچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو پھر خدا تعالیٰ نے ارض موعودہ کو دودھ اور شہد سے بہنے والی زمین کے طور پر کیوں بیان کیا؟ دودھ اور شہد کے ساتھ بہنے والے اس جملے کو کلام پاک نے لفظی طور پر لیا ہے۔ غلط فہمیوں کے باوجود اسرائیل کا مرکز بنجر اور ناقابل برداشت نہیں ہے۔ یقینی طور پر صحرائی علاقے موجود ہیں، لیکن جنوب میں بیرسبا سے لے کر شمال میں دان تک کتاب مقدس کی زمین شہد کی پیداوار کے لیے مختلف قسم کے پھول اور دودھ دینے والے مویشیوں کے لیے گھاس پیدا کرتی ہیں۔ کتاب مقدس میں لفظ شہد کے استعمال سے مراد کھجور سے نکالے گئے شہد کی تیاری بھی ہو سکتی ہے، جسے سخت ترین آب و ہوا میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ دودھ اور شہد سے بہنے والی زمین ایک محاورہ ہے اور زرعی کثرت کے مواقع کی طرف ایک اہم اشارہ کرتی ہے۔ اسرائیل کی سرزمین کی یہ شاعرانہ وضاحت اس مٹی کی زرخیزی اور نعمت پر زور دیتی ہے جو خدا تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگوں کی منتظر تھی۔ کثرت کی یہ زمین زرخیز ہلال کے زرعی طور پر مالا مال حصے کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر واقع ہے۔ شمال میں گولان باش کا علاقہ سبزہ زاروں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور آب و ہوا ٹھنڈی ہے، اور بارش کی کثرت اور کوہ ہرمون سے پگھلنے والی برف سے بہنے والے چشموں کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو دریائے اردن کے ہیڈ واٹر کی تشکیل کرتا ہے۔ یروشلم کے انتہائی جنوب اور مشرق میں بیابان موجود ہیں۔ اس کے باوجود صحرائے نقب کے قریب بھی جہاں سالانہ صرف 12 انچ بارش ہوتی ہے، یہ زمین اب بھی گندم اگانے اور بھیڑ بکریوں کو چرانے کی اکثر صلاحیت رکھتی ہے۔ جب کوئی مرکز کی طرف بڑھتا ہے تو زمین کی پیداوار کا ثبوت آج بھی بہت سے پھلوں اور سبزیوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ کتاب مقدس کے زمانے میں تھا۔ زیتون کے درخت، انگور کے باغات، انار اور بے شمار جڑی بوٹیاں اور مسالے اب بھی وافر مقدار میں لگائے جاتے ہیں۔ یقیناً سب سے زیادہ زرعی طور پر امیر زمین کو پانی کی بھی ضرورت تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس کا وعدہ بارش کے 2 الگ الگ موسموں کی شکل میں کیا تھا۔ ان 2 موسموں کی بارش نے دریاؤں، جھیلوں اور کھاڑیوں کے حصے پیدا کیے، لیکن یہ پہاڑی ملک کی سوراخدار چٹانوں میں اور زمین کی ارضیاتی سطح میں زیر زمین پانی کی رگوں میں بھی جذب ہو گیا تھا، جو چشموں کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا۔ اس پانی کا زیادہ تر حصہ جمع کیا گیا اور بڑے زیر زمین تالابوں میں زرخیز کیا گیا اور بارش کے ادوار کے درمیان استعمال کیا گیا۔ ان تالابوں کے ثبوت قدیم زمانے سے متعدد شراب اور زیتون کے پریس کی باقیات کے ساتھ ان تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں کبھی اسرائیل کے قبیلے آباد تھے، اور اسی طرح جو اس زمین میں موجود زرعی طریقوں کی کثرت کی گواہی دیتے ہیں جسے کتاب مقدس دودھ اور شہد کے ساتھ بہنے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ اس خطے کی مالا مال مٹی بڑھنے کے لیے آب و ہوا اور زرعی طور پر پیداواری معاشرے کی وسیع پیمانے پر موجودگی کتاب مقدس کی معتبریت کی ایک اور واضح مثال ہے، اور کتاب مقدس کی سرزمین میں ایمان اور حقیقت کے درمیان حیرت انگیز تعلق کی مثال ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔